بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وسلام الله على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج آپ کے ساتھ میری گفتگو کا موضوع ہے اللہ رب العزت کے اسماء حسنی میں سے ایک اسم عظیم المتین، اس سے متعلق. سب سے پہلی بات جو جاننے کی ہے وہ یہ کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ. اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں جن کو اسماء حسنی کہتے ہیں. اسماء حسنی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے اسماء حسنی ہیں، پکارنا ہے اپنے رب کو تو انہی ناموں سے پکارو. اللہ نے قرآن مجید میں کہا: قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ. اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو. ایما تدعو، جس لفظ سے بھی، جس نام سے بھی اس کو پکارو وہ سنے گا. فلہ الاسماء الحسنى، اس کے تو اسماء حسنی ہیں. تو اسماء حسنی کی بڑی فضیلت آئی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری سنا دی. جو لوگ اسماء حسنی کو یاد کر لیں، سمجھ لیں، کہا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا. ایک شخص کہہ رہا تھا: یا ذا الجلال والاکرام، اے جلال اور عزت و عظمت والے رب. اس دل سے وہ کہہ رہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ سنا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سنا تو کہا: قد استجیب لک فسل. ارے رب نے سن لی تیری، مانگ لی اس وقت جو مانگنا ہے. پکارا اللہ کو اس کے اسماء حسنی سے اور دعا وہیں اس کی سن لی گئی. آپ تو سب جانتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں. تاریکی، ظلمت، اندھیرا. پھر کیا ہوا؟ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. سمندر کے تہ کا اندھیرا، پھر اس میں مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. اللہ نے کہا، پکارا اس نے اندھیرے سے، لیکن کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک. کوئی معبود نہیں. میں اندھیرے میں رہوں تو، اجالے میں رہوں تو، مچھلی کے پیٹ میں رہوں تو، صحرا میں رہوں تو، سمندر میں رہوں تو، معبود کوئی نہیں سوائے تیرے. اس دل سے، اس مفہوم اور اس معنی کے ساتھ جب بندہ اندر سے پکارتا ہے: اے اللہ، یہ تو مچھلی کا پیٹ اور سمندر ہے، کسی بھی ظلمت میں چلا جاؤں اور کہیں بھی چلا جاؤں، جس کے سامنے پیشانی جھکنی ہے وہ تو ہے، جو میرا معبود ہے وہ تو ہے، جو میرا رب ہے وہ تو ہے. لا الہ الا انت. اب اللہ سن رہا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ بندہ ہے. بندہ ظلمتوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، لیکن اسباب اور دنیا کی طرف نظر نہیں ہے، نظر تو میری طرف ہے. سبحانک انی کنت من الظالمین. دو باتوں کا تذکرہ کیا: اس کی بلندی، اللہ کی عظمت اس طرح، اس کی الوہیت ایسی کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میری پستی اتنی کہ میں ظالم ہوں. اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، اپنے
اللہ کے سامنے اپنے حقیر ہونے، معمولی ہونے، مجرم ہونے، گنہگار ہونے کا اعتراف کرو، پھر خدا کی رحمت دیکھو، پھر خدا کی رحمت دیکھو۔ اللہ کہتا ہے تیرے گناہ اگر آسمان کی چوٹی کے برابر بھی پہنچ جائیں لیکن تو شرک نہ کرے اور مجھ سے امید لگائے رکھ اور ہاتھ اٹھا کر مانگ لے کہ اللہ معاف کر دے تو میں معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ پہلے ہو تو کہ میں گنہگار ہوں، اے اللہ معاف کر دے مجھے۔ اللہ کے نام سے پکارا اللہ کو اور کہا میں ظالم ہوں، فاستجبنا لہ، اللہ نے کہا ہم نے سن لی اس کی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور اس کو غم سے نجات دے دی۔ ہم میں سے کون ہے جس کو غم نہیں؟ ہم میں سے کون ہے جس کو مشکل پیش نہیں آتی؟ ہم میں سے کون ہے جو پریشانی میں نہیں پڑتا؟ لیکن ایسے بہت کم ہیں کہ ان کے پیشانی سجدے میں جائیں اور اللہ سے مانگیں، اللہ سے کہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو نجات عطا فرمائے۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں، لیکن غم اور ہم تو سب کو ملتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نام کو لے کر کیسے دعا کی ہے سنیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے ہیں، اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم، اے آسمانوں کے خدا، اے زمین کے خدا، اے عرش عظیم کے خدا، ربنا ورب کل شیء، اے ہم سب کے خدا، اے ہر چیز کے رب اور سب کے خدا، فالق الحب والنوا، گٹھلی کو پھاڑ کر، دانے کو پھاڑ کر درخت نکالنے والے خدا، ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان، توریت، انجیل اور قرآن مجید کو نازل کرنے والے خدا، اعوذ بک، تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العزت کے اسماء کا تذکرہ، اس کی ربوبیت کا تذکرہ، اس کی بلندی کا تذکرہ، اس میں بندے کو، عبد کو، مومن کو مزہ کتنا آتا ہے۔ آپ 2 منٹ کے لیے سوچیے نا، جو بہت آپ کا فیورٹ ہوتا ہے، جس کو آپ بہت چاہتے ہیں، آپ اس کی ہر اچھی بات کے لیے بے چین رہتے ہیں کہ آپ کو اس کی خوبی معلوم ہو، آپ کو اس کی صفات پر۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو چاہتے ہیں اس میں خوبی نہ بھی ہو تو خوبی ڈالتے ہیں۔ یہ بات سچی ہے کہ نہیں؟ جو کوئی کسی کھلاڑی کو پسند کر لیتا ہے، کوئی کسی شخص کو پسند کر لیتا ہے، دیکھیے اس کی ساری معلومات کے چکر میں رہتا ہے، اس کی خوبیوں کے چکر میں رہتا ہے۔ تو اللہ کا بندہ جب اللہ کے اسماء کو معلوم کرتا ہے تو اسماء میں کیا ہے؟ اللہ کی صفات کا بیان ہے، اللہ کی خوبیوں کا بیان ہے۔ جب وہ اللہ کی خوبیوں کو معلوم کرتا ہے تو اس میں لذت بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی خوبیوں کے ساتھ اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ آگے دعا مانگنے سے پہلے اللہ رب العزت کی صفات کا تذکرہ، اس کی قدرت کا تذکرہ، سب کے مالک ہونے کا تذکرہ، سب کے خالق ہونے کا تذکرہ اور اس کی کمال عظمت کا تذکرہ۔ اب اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتی، آپ کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جس کی پیشانی آپ کے ہاتھ میں۔ کیا مطلب؟ خدا کی قدرت ہر چیز پہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ قیامت کے دن آسمان کو سمیٹے گا، یطوی اللہ السماوات یوم القیامہ فیأخذہن بیمینہ، پورے آسمان کو لپیٹ کر کے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا۔ اس کے بعد سے کہے گا انا الملک این الجبارون این المتکبرون، آسمان کو لپیٹ کر مٹھی میں لے لیا۔ اس کے بعد کہے گا بادشاہ میں ہوں۔ کدھر گئے ظلم کرنے والے؟ کدھر گئے بڑے بننے والے؟ کدھر گئے تکبر کرنے والے؟ بائیں ہاتھ میں یطوی الارضین بشمالہ، بائیں میں ساری زمین کو سمیٹ لے گا اور کہے گا انا الملک این الجبارون این المتکبرون۔ یہ اللہ کی قدرت کا تذکرہ۔ تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں دعا کرتے ہیں، اعوذ بک من شر کل شیء
انت آخذ بناصیتہ، تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جس کی پیشانی تیری مٹھی میں ہے، جس کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے میرے رب تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اب تو سب سے آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو سب پر غالب ہے، تجھ پر کوئی غالب نہیں۔ وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور سب سے اندر اور پوشیدہ تو ہے، تجھ سے زیادہ پوشیدہ اور اندر کوئی نہیں۔ آگے کہتے ہیں ہم، اب آپ غور کیجئے، اللہ رب العزت کہ اتنی صفات کا تذکرہ اور اس کے جلال و کمال اور عظمت، اس کی قدرت اور اس کی طاقت کے تذکرے کے بعد سوچئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا مانیں گے۔ اگر ساری دنیا سے پوچھ لیا جائے کہ اب کیا مانگنے والے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام، تو میرا خیال ہے کسی کا ذہن وہاں نہیں جائے گا، مگر دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مانگا کیا؟ اقض عنا الدین، قرض ادا کر دے پروردگار۔ اتنی بلندیوں کے تذکرے کے بعد اللہ کے حضور قرض کی ادائیگی کی دعا مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم میں سے تو سب مقروض ہوتے ہیں، مگر کتنے ہیں جو قرض کی ادائیگی کے لیے اس نیت سے نفل پڑھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو کہ مجھے اپنے رب سے مانگنا ہے، کسی انسان سے نہیں مانگنا ہے۔ ہم تو ساری زندگی اسباب کے پیچھے بھاگتے ہیں، ساری زندگی ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ملنا، حدیث پاک میں آتا ہے روزی تم کو اس سے زیادہ طلب کرتی ہے جتنی موت تم کو طلب کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاجملوا في الطلب، کوئی مرے گا ہی نہیں جب تک وہ اپنی پوری روزی نہ حاصل کر لے۔ تو روزی کے حصول میں تم اچھا راستہ اختیار کرو، حلال راستہ اختیار کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہم میں سے کتنے ہیں کہ قرض کے لیے ایسے اہتمام سے دعا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسماء الحسنی کے ذریعے قرض کی ادائیگی کی دعا کی، آپ کے سامنے حدیث ہے۔ فرمایا اقض عنا الدین وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ، اور اے اللہ بھکاری پن سے بچا لیجیے۔ تصور کیجئے کیا دعا کی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، اور کس کے ذریعے کی ہے؟ اسماء حسنی کے ذریعے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی کے ذریعے دعا کرنے سے دعائیں قبول۔ اب آپ آئیے، ان اسماء حسنی میں اللہ کی صفات کا بیان ہے، اس کے کمالات کا بیان ہے، تو ان اسماء میں سے ایک اسم المتین۔ المتین کے کیا معنی ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ نے فرمایا اللہ روزی دینے والا، طاقت والا اور شدید۔ متین کہتے ہیں الثابت فی قوتی، اپنی قوت اور طاقت میں جو قائم اور ثابت رہے۔ طاقت تو ہمارے پاس بھی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں تو طاقت نہیں، جوانی آئی تو طاقت آئی، بڑھاپا آیا پھر طاقت گئی، کدھر ثابت ہے طاقت؟ کدھر ثابت ہے؟ گئی، آئی گئی۔ اللہ کی قوت ثابت، اس کی طاقت ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ الثابت فی قوتی والشدید فی عزمی، اور جو اپنے ارادے میں بہت پختہ، الذی لا یعجزہ شیء فی الارض ولا فی السماء، جس کو آسمان و زمین میں کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ والواسع فی کمالہ وعظمتہ، اور وہ اپنے کمال اور اپنی عظمت میں بہت وسعت رکھتا ہے۔ آپ غور کیجئے، یہ متین ہے، اللہ رب العزت کے اسماء میں سے یہ اسم متین ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، نہ آسمان میں، نہ زمین میں، اور نہ کہیں۔ جب بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء حسنی کا استحضار کرتا ہے تو اس کی صفات کا استحضار ہو جاتا ہے، اس سے اس کا یقین اندر سے مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھیے، اذ قال الم تر الى الذي حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا اس شخص کو نہیں دیکھا جو
حضرت ابراہیم سے بحث کر رہا تھا اس بنیاد پر کہ اس کو سلطنت ملی ہے. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مردہ کرتا ہے، حیات دیتا ہے اور موت دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبی کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر. جب اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی تو مارتا ہوں، میں بھی تو جلاتا ہوں، ایک آدمی کو مار دینا، ایک آدمی کو بخش دینا، یہ کوئی مارنا اور جلانا ہوا ہے؟ اللہ حیات دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب ہے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، مشرق سے اللہ سورج کو نکالتا ہے تو طاقتور تو مغرب سے نکال دے، پچھم سے نکال دے. اللہ کی قدرت کا جب پختہ اندر ایمان اور یقین ہو جاتا ہے تو انسان کے ایمان میں اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے اور بلندیوں تک آدمی جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ مشہور صحابی ہیں حضرت عثمان ابن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتے ہیں میں بیمار ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے عیادت کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو دیکھا کہ مجھے اتنی تکلیف ہے کہ شاید میں مر جاؤں گا، قریب تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا امسح بیمینک 7 مرات، اپنے دائیں ہاتھ کو 7 بار اپنے جسم پر پھیرو. وقل، اور یہ کہو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ وسلطانہ، میں اللہ رب العزت کی عزت، قدرت اور اس کی عظیم سلطنت کی پناہ میں آتا ہوں، اس کی پناہ چاہتا ہوں. آپ دیکھیے اللہ کا تذکرہ، اللہ سے دعا کرنے کے لیے اس کی ان خوبیوں اور ان صفات کا ذکر ہے. آگے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں من شر ما اجد، جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے اس سے کہ اللہ مجھ کو اس سے نجات عطا فرمائے. وہ فرماتے ہیں کہ ففعلت، میں نے ایسا ہی کیا. فاذهب اللہ ما كان بی، جو مجھے تکلیف تھی اللہ نے وہ تکلیف دور کر دی. فلم ازل آمر به اہلی وغیرہ، اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے یہ سکھایا میں ان باتوں کو اپنے گھر والوں کو اور دوسروں کو بھی سکھاتا رہتا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کی کبھی بھی عیادت کرتے، کسی مریض کے یہاں آپ جاتے تو آپ کیا فرماتے؟ آپ مریض کی عیادت کرتے اور یہی فرماتے کہ اے اللہ جو اس کو تکلیف ہے، اللہم اذہب البأس رب الناس، اے تمام لوگوں کے خدا جو اس کو تکلیف ہے اس تکلیف کو دور کر دیجئے. واشفی فانت الشافی، آپ اس کو شفا دے دیجئے، آپ ہی شفا دینے والے ہیں. لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، اے اللہ تیری شفا سے بڑھ کر تو کسی کی شفا نہیں، ایسی شفا دے کہ اس کے بعد اس کو کبھی کوئی بیماری نہ لگے، کبھی اس کو کوئی مرض نہ ہو. تو جب اللہ رب العزت کا یہ تصور بندہ کرتا ہے تو اس کے قلب کو اطمینان ہوتا ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی اس قدرت کی وجہ سے جو عام قلب کی بیماری ہوتی ہے کہ کسی کو دیکھا کہ روزی زیادہ ہے، کسی کو کم ہے، تو جس کو کم ہے وہ زیادہ والے کو دیکھ کر حسد کرتا ہے، اس کو دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ نہیں. اس کو اللہ کی صفت کا ادراک ہوتا ہے کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، روزی کو زیادہ دینا، روزی کو کم دینا یہ اللہ کا کام ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے لوگوں کی روزی بانٹی ہے اس دنیا میں، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے. تو جب یہ یقین ہو گیا کہ اللہ نے دیا ہے اور اللہ دیتا ہے
ایک دوسرے کے ساتھ کبھی حسد کا معاملہ ہوگا؟ ایک دوسرے کے ساتھ نقصان پہنچانے کا معاملہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور اس پر یقین ہوگا کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما كان عطاء ربک محظورا. ہم سب کی مدد کرتے ہیں، اس کو بھی دیتے ہیں اس کو بھی دیتے ہیں، اور تمہارے رب کا جو عطیہ ہے، رب کی جو عطا ہے وہ کم تھوڑی ہے. اور کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ منع کا نہیں ہے کہ اس کو نہیں دینا. اللہ ہر ایک کو اس کی مقدار کے مطابق اور جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کتنے ایسے جانور ہیں جو اپنی پیٹھ پر اپنی روزی لے کر نہیں چلتے؟ کیسی مثال دی اللہ تعالیٰ. جانور چلتا ہے، اس کے پیٹ ہے اس کے پاس، اس کو کھانا ہے، وہ اپنی روزی لے کر نہیں چل رہا. اللہ یرزقها، اللہ اس کو دیتا ہے اور تم کو بھی دیتا ہے. تو تم کم ایمانی کے شکار کیوں ہو جاتے؟ تم بہت جلدی اپنا دل چھوٹا کیوں کر لیتے ہو؟ اللہ پر یقین رکھو، اللہ کی قوت و قدرت کا یقین رکھو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سکھایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسلم عبدی واستسلم. اس کے اندر بندہ یہ کہتا ہے اللہ سے. یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کے. اللہ ہی قدرت دیتا ہے، اللہ ہی طاقت دیتا ہے. تو جب یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں بندے کے اندر تو اس کے اندر جو قلب کا مرض ہے، حسد کا، جلن کا، اس کے نتیجے میں ہمارا معاشرہ خرابیوں کا شکار ہو جاتا ہے. نہیں ہوگا. وہ اپنا کام کرے گا، اللہ پر یقین رکھے گا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. گھر والوں کو نماز کا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے تقوی کا حکم دیتے رہو اور اس کی تربیت کرو. اور روزی تو اللہ کہہ رہا ہے ہم دیں گے، ہم تھوڑی تم سے روزی مانگ رہے، ہم تم کو روزی دیں گے. اور اچھا انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس روئے زمین پر کسی کو بھی اس طرح نہیں پیدا کیا کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کی کفیل نہ ہو. ہر چھوٹا بڑا ہر ذرہ اللہ کی نگاہ میں ہے اور اللہ کی قدرت میں ہے. اسی طرح میرے عزیزو، جب بندے کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کی جو صفات ہیں اس صفات کا تذکرہ کر کے جب انسان دعا کرتا ہے اور دعا قبول ہوتی ہے، تو بیمار اگر کوئی ہو جائے تو اس کو اس حالت میں بھی تو اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے نام لے کر کے دعا کرنے سے بیماری بھی دور ہو جاتی ہے اور ہر طرح کا مرض بھی چلا جاتا ہے. یقین ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اس کا کسی اللہ کی حکمت کی وجہ سے اس کا مرض دور نہیں ہو رہا ہے تو یہ سمجھے کہ دعا میں تاثر نہیں. دعا اپنا کام کر رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ساتھ معاملہ اس کے ظن اور اس کے قلب کے یقین کے مطابق کرتا ہے. تو ہمیں ایمان اور یقین کے ساتھ اس کی دعا کرنی چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اگر کہا کہ یا محمد اشتکیتا، اے محمد تکلیف ہے تم کو؟ حضور نے فرمایا نعم، ہاں. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس وعین حاسدہ بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک. یہ کلمات کہا اللہ کے نام سے میں تمہارا رقیہ کرتا ہوں، علاج کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو تم کو تکلیف پہنچاتی ہے، ہر نفس کے شر سے، ہر حسد کرنے والی آنکھ کے حسد سے. بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام سے تمہارا علاج کرتا ہوں. واللہ یشفیک، شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. آپ غور کیجئے، اللہ کے نام سے بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ. حدیث میں آتا ہے ما انزل اللہ من داء الا وقد انزل معه شفاء. کوئی بیماری ایسی نہیں جس کو اللہ نے بھیجا اس کے ساتھ شفا نہ بھیجا. بیماری اللہ کی طرف سے آتی تو شفا بھی کس کی طرف سے آئے؟ اللہ کی طرف سے. معاملہ میرے بھائیو دل سے اللہ کے نام کو لینے اور اس کی صفات کو ذہن میں مستحضر رکھ کر دعا کرنے کا ہے. اور ہمیں اپنے اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور یقین پختہ کرنا چاہیے اور اسماء حسنہ کے حفظ کا اہتمام کرنا چاہیے.
ہر نام کی خوبی ہے، ہر نام اللہ کی صفت کو بتاتا ہے، اللہ کی خوبیوں کو بتاتا ہے، تو ہمیں اللہ سے محبت ہے تو ہمیں تو اللہ رب العزت کے تمام اسما کو ذہن میں مستحضر کرنے کی ضرورت ہے، جس کے واسطے سے اور جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی صفات کو ہم مستحضر کریں گے، اور جس قدر اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ ہم یاد کریں گے اسی قدر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، استقرار ہوگا، سکون ہوگا، معاشرہ اچھا ہوگا، اور ہماری زندگی کو اللہ کے فضل و کرم سے سکون اور اطمینان نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے اسماء الحسنیٰ کو یاد بھی کریں، سمجھیں بھی، اور ان صفات کو اپنی زندگی میں لائیں بھی اور اپنائیں بھی۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔